بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کل جو موضوع زیر بحث ہے میرا جسم میری مرضی، عورت مارچ پر، اس موضوع پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ دراصل یہ جو بحث کا آغاز ماروی سرمد اور ڈرامہ نگار جناب خلیل الرحمان صاحب، جن کا ڈرامہ حال ہی میں میرے پاس تم ہو بہت زیادہ مشہور ہوا، ایک دن ٹی وی پروگرام پہ ماروی صاحبہ اور خلیل الرحمان صاحب اور مولانا صاحب کے درمیان ایک بحث ہو جاری تھی، تو اس کا موضوع بھی یہی تھا، عورت مارچ پری، جس میں ماروی صاحبہ نے کہا کہ میرا جسم میری مرضی، اگر میرا میاں مجھے اپنے پاس بلائے تو میری مرضی میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ یہاں پہ میں ماروی صاحبہ سے یہ کہوں گی کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرانا چاہتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو عورت اپنے حکم اپنے خامد کے بلائے پہ نہ جائے تو فرشتے ساری رات اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ تو پھر میرا جسم میری مرضی والی بات کہاں گئی؟ تو میرا کام بچے، اس نے یہ بھی کہا میرا کام صرف بچے پیدا کرنا نہیں ہے، گھر کے برتن دھونا نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں جب سے مجھے ڈائیورس ہوئی ہے۔ تو آپ کی ڈائیورس بھی تو آپ کی کرتوت کی وجہ سے ہوئی ہوگی نا، یہی بات ہوئی ہوگی نا آپ پہ بھی، کہ جو آپ نے اپنے ہسبینڈ کا کہا ہی نہیں مانا ہوگا، ان کا کام نہیں کیا ہوگا، ان کے کہنے پہ ان کے پاس نہیں گئی ہوگی، تو پھر ڈائیورس ہی ہونی تھی نا۔ اب اپنے کیے کی سزا دوسری لڑکیوں کو کیوں دے رہی ہو؟ کیوں دوسریوں کے گھر برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہو؟ اپنی زبان بھی کنٹرول رکھو اور اپنے جسم کو بھی کنٹرول رکھو، یہ جسم تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر افسر بنایا ہے تو کسی شادی شدہ عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ بات کرے کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہاں پر میں ایک واقعہ بیان کروں گی۔ ایک دفعہ کسی عورت کا خاوند کسی کام سے باہر چلا گیا تو جاتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ میرے گھر سے میری اجازت کے بغیر باہر مت جانا۔ اس کا خاوند واپس نہیں آیا تھا کہ اس کا والد فوت ہو گیا، اور اس عورت نے اپنا یہ معاملہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ میرا خاوند گھر سے باہر جانے سے منع کر گیا ہے، لیکن میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور میں آخری دفعہ ان کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو میں اجازت نہیں دے سکتا، یہ آپ کو ان کا انتظار کرنا ہی ہوگا، تو جب تمہارا خاوند آئے تمہیں اجازت دے تو تم پھر گھر سے باہر جا سکتی ہو۔ تو یہاں پہ ماروی صاحبہ کو عقل کرنی چاہیے، یہاں پہ ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم عورتیں اپنی شریعت کو چھوڑ کے اپنے دین کو چھوڑ کے ہم نکل سکتی ہیں؟ ہم اپنے جسم اپنی مرضی کر سکتی ہیں؟ ہم تو اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، ہم نبی کو، اپنے دین کو، اپنے اللہ کو کیسے چھوڑ سکتی ہیں؟ یہ بہت بری اور غلط بات ہے اور بہت غلط کام کرنے جا رہی ہیں۔ لہٰذا اپنے خاوند کا انتظار کرنا ہوگا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو وہ عورت اپنے گھر میں روتے پیٹتے بیٹھ گئی اور وہ گھر سے نہیں گئی، اور اس نے یہ بھی اصرار بھی نہیں کیا کہ میں جانا ہے یا میں جا کے رہوں گی، اس نے اپنے خاوند کا انتظار کیا، نہ کہ ماروی سرمد جیسی عورت کے پیچھے لگ کر اپنی عزت کو خراب کرنا۔ خلیل الرحمان صاحب نے ٹھیک کہا، جو یہ بات کرنا میرا جسم میری مرضی، ماروی صاحبہ عورتوں کو مغربی تہذیب سکھانا چھوڑ دیجئے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ آپ نے جو اپنا گناہ تو اپنے سر پہ لینا ہی ہے، اور آپ دوسروں کی عورتوں کا اپنے سر پہ گناہ نہ لیں، لیکن اسلام کی اس بات کی اجازت بالکل نہیں دے گا کہ عورت جو ہے مغربی تہذیب پر چلے۔ مرد حوث کا پجاری ہی ہوتا ہے، عورت مرتی ہے تو اس کا جنازہ مرد اٹھاتا ہے، لحد میں مرد اتارتا ہے، پیدا ہی ہوتے ہی مرد کان میں اذان دیتا ہے، باپ کے روپ میں سینے سے لگاتا ہے، بھائی کے روپ میں تحفظ فراہم کرتا ہے، شوہر کے روپ میں محبت دیتا ہے، بیٹے کے روپ میں قدموں تلے جنت تلاش کرتا ہے، واقعی بہت حوث کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔
ہوس بڑھتے بڑھتے ماں ہاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صفا مروہ کے درمیان صحیح تک لے جاتی ہے۔ اسی عورت کی پکار سندھ پر پہنچا دیتی ہے۔ اسی عورت کی خاطر اندلس فتح ہو جاتا ہے۔ اسی ہوس کی خاطر 80% لوگ مرد جو ہیں غیرت کے نام پر خود کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، اور ہوا کی بیٹی ننگے سر تنگ لباس پہن کر اور ہاتھ میں 70,000 کا موبائل پکڑ کر، پھٹی ہوئی جینز پہن کر اور بال چھانوں پر گرا کر، آنڈے جیسی شکل بنا کر گھر سے نکلتی ہے، اور پھر وہ کہتی ہے کہ مرد مجھے حسرت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو اسے حسرت بھری نظروں سے نہ دیکھیں تو اور کیا کریں؟ ایسی عورت کو گولی مار دینی چاہیے۔ ایسی عورت اپنے جیسی اس عورت کو دیکھے جو زندگی صرف اس کی ایک بستر تک ہی رہ جاتی ہے۔ جو عورت اس عورت مارچ کا حصہ بنے گی، اس کو بھیجنے والا بھائی باپ شوہر بغیرت ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی ماروی صاحبہ، جو حشر آپ کا خلیل الرحمن نے کیا اس سے زیادہ برا ہونا چاہیے تھا۔ تو خود اپنا گھر نہیں بسا سکی، کیوں دوسروں کے برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے؟ ہوش کے ناخن لے۔ آپ نے خود ہی کہا ہے نا، جب سے مجھے طلاق ہوئی ہے میں خوش ہوں۔ سوچ ذرا، تو خوش ہے یا وہ عورت خوش نصیب ہے جو اپنی شوہر کی سرپرستی میں ایک اچھی بیوی ہے، یا وہ جو اپنے باپ اور بھائی کے سائے میں عزت سے زندگی بسر کر رہی ہے؟ تیرے جیسی عورتوں کی طرح نہیں، نہ کہ جن کا معاشرے میں مقام ہے اور نہ ہی عزت۔ میں اپریشیٹ کرتی ہوں خلیل الرحمن بھائی کو، جس نے آپ کو ڈانٹا اس بات پہ کہ میرا جسم میری مرضی۔ خلیل الرحمن ایک غیرت مند انسان ہے جس نے عورت مارچ پر میرا جسم میری مرضی کے اختلاف پر اپنے غیرت مند ہونے کا ثبوت دیا۔ جیو نیوز کے کنٹریکٹ ٹھکرا دیے، اور یہ ہوتی ہے عزت اور یہ ہوتی ہے شان۔ پلیز آپ مجھے سننے والے سامعین اس موضوع پر کی گئی گفتگو پر کمنٹ کریں، اور ماروی صاحبہ غلط ہیں یا خلیل الرحمن صاحب؟